بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، میں یہیں بیٹھا ہوں اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں اللہ کے ولی ہوں گے۔ یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے، میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء کرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس حسین اعظم کو دیکھیں کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، کرامت کا اظہار نہیں کیا، شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا۔ دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے۔ اور کرامات اولیاء کرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے، اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ جمے رہ جانا کسی بات پر، خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے، نہ ڈرنا ان ظالموں سے، یہ اولیاء کرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے۔ آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں، استقامت کی۔ کرامتیں سنتے بھی آیا، اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے۔ لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر، وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر۔ کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی؟ ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں، پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی، واللہ مسبب الاسباب، اسباب پر رکھا ہے۔ ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بغداد ہلاکو کے زمانے کے تھے، ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا، جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں۔ اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں، ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے۔ ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی، تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے، تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا کھٹورا تھا، اور آ کر کے لوگ رونے لگے، حضور ہلاکو آ گیا، بغداد تباہ کر ڈالے گا، بغداد کو برباد کر دے گا، آپ بچا لیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ 2 سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا، نہ محل، نہ راستہ، کچھ نہیں۔ واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں۔ ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا، کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، قتل کر دیا۔ دوسرے دن اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کی محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھ آؤ۔ یہ 2 وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے، جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے، آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آیا، حضرت محمد جام۔ آج پھر رونے لگے، کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچا لیں۔
آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی. کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے. اللہ والوں کا یہ تصرف ہے, یہ کرامات ہے. وہ چاہیں تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دیں ظالموں کی نظر سے. دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے, ان کو بھی بغداد نظر نہیں آتی. واپس گئے. بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے, کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آئی. ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوکیشن بالکل صحیح ہے, ہم سامنے ہیں, چند میل کے فاصلے پر ہے, اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں, کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں, ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں. فوج کو تیار کیا. پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا, اس کے جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی, تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے. کہا آج تو آفت آ گئی, بڑی بلا آ گئی. توجہ سے سننا میرے عزیز, آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے, انہیں غیب سے ندا آئی, اے میرے محبوب بندے, کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی, نہ انہوں نے توبہ کیا نہ اپنے اعمال درست کیے. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا, اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں. انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی. پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں, اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا. تباہ و برباد کر دیا, اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی. اس واقعے کو میں نے پڑھا, اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں, لیکن ایک وقت تک. جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے, اب ان کی مدد نہ کی جائے, تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا, وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں, چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں, لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے, نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں, کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے, میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا. سچ بتاؤ میرے عزیزو, اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو, رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا ہو. فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں, تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا, سب بدل جائے گا. لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے, کوئی چیز نہیں بدلے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں, حالات خود بدل جائیں. سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے, اس زمانے کو یاد کریں, اس زمانے کو یاد کریں. وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا. شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے, حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے تھے. یہ وہ حالات تھے, علماء کی زبانیں گنگ تھی, بول نہیں پاتے تھے, خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ,
जो खलीफा वक्त चाहे बस उतना ही। आज जैसे सऊदियों के यहाँ ये रिवाज, बादशाह की हिमायत में और बादशाह जैसा चाहे वैसी मस्जिद का मौलवी भी बोलता रहे। शरीयत क्या कह रही है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कह रही है, इससे क्या सरोका। बस उतनी बातें करो जितनी उनके बादशाह की हिमायत की। ये दौर गौसे आजम के जमाने का भी था। उस वक्त हक बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म था, उलमा को कोड़े मारे जाते थे। आपको पता है उसी बगदाद में सिर्फ एक हक बात का ऐलान करने की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए थे। उनकी पीठ झुक गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। कोड़ा किसको कहते हैं, कोई रस्सी को नहीं, चमड़े का वो बेल्ट जिससे वो मारते थे तो जिस्म की चमड़ी लग करके आ जाती थी। 100 कोड़े में तो आदमी मर जाता था, कोई बच गया। 300 कोड़े खाए उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसको मेरे नबी की 5 लाख हदीसें याद थी। वो इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े इमामुल हदीस कोड़े खाते थे तो किस बात पर, सिर्फ हक बात का ऐलान बरसरे पैकार करते थे, सबके सामने करते थे। उन्होंने कोई बादशाह की रियायत नहीं की। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या चाहते हैं, बल्कि हमेशा ये देखा कि मेरे नबी की शरीयत क्या चाहती है। मेरे अजीजों, यही बड़ी करामत है। गौसे आजम की बड़ी करामतों में से करामत ये है, उस जमाने में आप बगदाद तशरीफ लाए जब हालात ऐसे थे कि हक बोलना दुश्वार था, और आप जब मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करने लग गए, हैबत ऐसी तारी थी कि कोई आपको रोक ना सका, और आपकी ये हक्कानियत की तबलीग फैलती गई। शुरू में 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 100-200, फिर 1000-2000। गौसे आजम ने चंद महीनों में जो खुतबात दिए, आपके खुतबात का आलम ये था कि फिर 70,000 का मजमा बराबर सुनने के लिए आया करता। और गौसे आजम का ये खुतबा एक नहीं, हजारों खुतबात हैं। जब आप खुतबा देते थे, एक बात याद रखें, जुबान अगर पाक हो और अल्लाह की नबी पाक की शरीयत ताहिरा बोलती हो, उस जुबान में भला का असर होता है, अल्लाह करीम की तरफ से असर डाला जाता है। हक बात अगर बुलंद आवाज से कहो, ये मत देखो कि मैं कौन हूं, ये देखो कि कलाम किसका है। अल्लाह करीम लोगों के दिलों पर बात डालता है। गौसे आजम की जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे हुआ करते, मजमा खत्म होने से पहले पता नहीं कितनों की तो लाशें उठाई जाती थी, कितने तो वहां बेहोश हो जाते। किस बात पर? इतना असर करता दिल पर कि लोग कपड़े फाड़ लेते थे। खुतबे के अंदर, बयान के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश हाल में कपड़े फाड़ डालते। रिवायात में बताया गया कोई एक मजमा